ایک لمبا سا سناٹا، ایک اندھیرا جو دل کو گھیر لیتا ہے، اور ایک خواب جو ایک نوجوان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ سوچیں، اگر آپ کے بھائی آپ کو بیچ دیں، آپ قید میں ہوں، اور پھر ایک دن آپ اپنی تقدیر کی بلندیاں دیکھیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک غلام مصر کے بادشاہ کے قریبی حکیم تک پہنچتا ہے، اور ایک خاندان کے ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو صبر، ایمان اور اللہ کی نصرت کی سب سے عظیم مثال ہے۔ اسلام میں چند واقعات ایسے ہیں جن میں انسانیت کے لیے سبق، صبر کی مثال اور اللہ کی حکمت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایسا ہی واقعہ ہے۔ ظلم اور حسد کے باوجود ایمان قائم رکھنا، فتنہ، قید اور مشکلات میں اللہ پر بھروسہ، حکمت اور صبر کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیابی۔ یہ داستان قرآن مجید میں سورت یوسف کے ذریعے بیان ہوئی، جہاں ہر منظر، ہر واقعہ، ہر امتحان اور ہر رحمت تفصیل سے موجود ہے۔ آج ہم اس کہانی کو قدم قدم پر دیکھیں گے، شروع سے لے کر اس لمحے تک جب یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملے۔ زمین کی ریت، ہلکی دھوپ اور ایک نوجوان کی آنکھیں جو خواب دیکھ رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک معصوم اور پاکیزہ نوجوان اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب ہیں، لیکن یہ قریب ہونا بھائیوں کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، سورج، چاند اور 11 ستارے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب عظیم مستقبل کی پیشگوئی تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے خبردار کیا، اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر مت کرنا۔ یہ خواب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کا پہلا اشارہ تھا۔ بھائیوں کے دل حسد سے بھر گئے۔ ایک دن انہوں نے یوسف کو کھلے میدان میں پکارا اور کہا، آؤ کھیلیں۔ لیکن وہ کھیل نہیں، ایک سازش تھی۔ یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ ایک نوجوان اندھیرے میں تنہا اور بے سہارا، اور بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے یوسف کی خون آلود قمیض رکھ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے صبر، امید اور ایمان کا سب سے بڑا سبق دیکھا۔ صبح ہوئی اور قافلے نے کنویں کی طرف نظر ڈالی۔ یوسف علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر مدد مانگ رہے تھے۔ انہیں نکالا گیا، لیکن آزادی کے بدلے غلامی دی گئی۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، جہاں ہر چیز نئی تھی، زبان، لوگ، ماحول اور آزمائشیں۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں انسان اپنی خواہشوں کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں ایمان اور صبر قائم رہا۔ یوسف علیہ السلام ایک بااثر خاندان میں آئے، جہاں زلیخا نامی خاتون رہتی تھی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام میں وہ خوبی دیکھی جو انسانوں کے دل کو کھینچتی ہے، پاکیزگی، حسن، شرافت اور ایمان۔ ایک دن وہ تنہا پائی گئی، فتنہ انگیز لمحہ آیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایمان کو تھام لیا اور بھاگے۔ زلیخا نے دروازہ بند کر دیا اور الزام لگا دیا۔ نتیجہ قید، ایک اور امتحان، ایک اور تاریخ رات، لیکن دل میں اللہ کی روشنی برقرار رہی۔ قید کی راتیں طویل اور اندھیریں تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کی یاد، دعا اور صبر کو دل میں بسایا۔ ان کی آنکھیں نیند سے محروم، لیکن دل اللہ کی رحمت سے روشن۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایمان کی طاقت نے انسانیت کو سبق دیا کہ صبر اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 بھرے دانے، 7 خشک دانے۔ بادشاہ کے حکیم اور علماء سمجھ نہ پائے۔ یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ 7 سال زرخیزی، پھر 7 سال قحط۔ ایک منصوبہ بنائیں، اناج جمع کریں اور قحط کے وقت تقسیم کریں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم خود یہ کام سنبھالو گے؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے تو بہترین منصوبہ بناؤں گا۔ یوں غلام سے بادشاہ کے قریب ترین حکیم تک کا سفر مکمل ہوا۔ قحط کے دن آئے اور یوسف علیہ السلام نے اناج کے ذخیرے کا انتظام کیا۔ بھائی مصر آئے اناج خریدنے۔ وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے،
यूसुफ ने अपनी पहचान छुपाई और उनसे खेलकर इंसानियत की हिकमत दिखाई। ये लम्हा ना सिर्फ जहानत और हिकमत का था, बल्कि सब्र और माफ़ी का भी पैगाम देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की जांच की, उनके दिलों को देखा और यकीन हासिल किया कि वो नादिम हैं। फिर उन्होंने मंसूबा बनाया कि अपने वालिद और बाकी खानदान को मिस्र बुलाकर दोबारा मुलाकात करें। ये मंसूबा निहायत हिकमत और सब्र के साथ तरतीब दिया गया, क्योंकि ये खानदान की दोबारा जुड़ने की दास्तान का सबसे अहम मरहला था। वो लम्हा जिसका इंतजार सदियों से था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में बेचैनी, उम्मीद और शौक के जज्बात। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत, रहम और सब्र से भरपूर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और ख़ानदान को देखा, आंखों से आंसू, लबों पर मुस्कुराहट, दिलों में सुकून। उन्होंने कहा, मैं यूसुफ हूँ और अल्लाह ने सब कुछ मेरे लिए आसान किया। ये वो लम्हा था जब ख़ानदान दोबारा जुड़ गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल हुआ। सब्र, ईमान, हिकमत और अल्लाह की नुसरत का सबसे अजीम अमली सबक। ये दास्तान हमें सिखाती है कि सब्र और ईमान हर आजमाइश को अबूर करने की ताकत देते हैं। जुल्म और फितना के बावजूद अल्लाह की नुसरत इंसान के साथ होती है। हिकमत और सब्र से मुश्किलात का हल मुमकिन है। खानदान, मोहब्बत और मुआफ़ी की अहमियत हर दौर में एक सबसे बड़ा सबक है। आज अगर हम मुश्किलात में हैं या हमारी ज़िंदगी में दर्द और आजमाइश है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है, अल्लाह के फ़ैसले हमेशा हिकमत पर मबनी हैं और हर मुश्किल के बाद रोशनी है।